ایک عربی عورت نے ایک پرانی گاڑی خریدی جو نئے ماڈل کی تھی۔ گاڑی نئی تھی، بالکل صاف ستھری تھی۔ گاڑی خریدنے کے بعد اپنی سہیلی کو واٹس ایپ پہ گاڑی کی فوٹو سینڈ کی اور اس کو کہا کہ شام کو ساری سہیلیوں کی میری طرف سے پارٹی ہے، کافی شاپ میں بیٹھ کے کافی پئیں گے اور بل میں دوں گی۔ جو دوست تھی اس نے گاڑی دیکھی ہے تو گاڑی کو پہچان گئی کہ یہ گاڑی پہلے بنگالی کے پاس تھی۔ اس نے ساری دوستوں کو گاڑی کی فوٹو سینڈ کی اور بتایا کہ ہماری سہیلی نے جو گاڑی خریدی ہے وہ گاڑی پہلے بنگالی کے پاس تھی۔ شام کو وہ جو گاڑی کی مالک ہے جاتی ہے دوستوں کے پاس، سب سے کہتی ہے آؤ میری گاڑی میں بیٹھو، چلیں کافی پینے۔ دوستیں جب گاڑی میں بیٹھی ہیں تو ایک دوست نے بیٹھتے ہی کہا توبہ توبہ توبہ، اس گاڑی میں تو میں نہیں بیٹھوں گی، اس گاڑی میں سے بنگالی کی بدبو آتی ہے۔ گاڑی کی مالکن کہتی ہے نہیں، میں نے گاڑی صاف کرائی ہے، کلین کرائی ہے، کوئی بدبو نہیں۔ کہتی نہیں، تم نے یہ گاڑی بنگالی سے لی ہے؟ کہتے ہاں بنگالی سے لی ہے۔ کہتے توبہ توبہ توبہ، ریحا بنگالی، ایسے بولتی ہے ناک منہ چڑھا کے۔ اور باقی سہیلیاں بھی کہتی ہیں واقعی اس گاڑی میں بدبو آتی ہے۔ جس نے گاڑی خریدی تھی اس کا دل ٹوٹ گیا۔ ساری دوستیں دوسری دوست کی گاڑی میں بیٹھ کے پہنچتی ہیں کافی شاپ۔ کافی شاپ پہنچتی ہیں، بل ادا کرتے ہیں اور بار بار اس کی گاڑی کا ذکر کرتے ہیں، تمہاری گاڑی میں سے بدبو آتی ہے۔ وہ جاتی ہے سروس اسٹیشن پہ، گاڑی کو صاف کراتی ہے، گاڑی کی سیٹوں پہ نئی پوشش کراتی ہے۔ اس کے بعد جاتی ہے دوستوں کے پاس، ان سے کہتی ہے اب دیکھو۔ وہ کہتی ہے کچھ بھی کر لو نا، بنگالی کی ریحا اس گاڑی کے اندر گھس گئی ہے، وہ نکل نہیں رہی، تم اس گاڑی کو بہتر ہے بیچ دو۔ وہ بیچاری تنگ آ کے جاتی ہے ایک بندے کے پاس جو گاڑیاں خریدتا ہے، اس سے کہتی ہے میں نے گاڑی بیچنی ہے۔ وہ پوچھتا ہے گاڑی میں کوئی فالٹ تو نہیں ہے؟ کہتے نہیں فالٹ ہے، اور مجھ کو اس کے بدلے اور گاڑی چاہیے۔ وہ آدمی پریشان ہو گیا کہ اچھی بھلی گاڑی کو بیچ کے اور گاڑی لے رہی ہے۔ اس نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ وہ کہتی بس مجھے گاڑی بیچنی ہے۔ جو عربی تھا اس نے فون کیا ایک پاکستانی کو۔ اس پاکستانی کے کافی دوست جب بھی گاڑی خریدتے تھے اس پاکستانی سے بات کرتے تھے، وہ ان کو گاڑی لے کے دیتا تھا، اپنا کمیشن کھاتا تھا۔ عربی نے کہا ہے گاڑی آئی ہے، گاڑی بھی اچھی ہے، سستے مل رہی ہے۔ پاکستانی چھلانگے مارتا پہنچ گیا وہاں پہ، گاڑی چیک کی ہے، گاڑی اچھی تھی، چلا کے انجن ہر چیز چیک کی ہے اور اپنی گاڑی وہاں پہ کھڑی کر دی۔ عورت سے پوچھتا ہے کہ بی بی آپ یہ گاڑی کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ وہ کہتی ہے بس مجھ کو گاڑی بیچنی ہے اور اس کے بدلے اور گاڑی چاہیے، چاہے پیسے تھوڑے کم بھی ملیں، میں گاڑی بیچنا چاہتی ہوں۔ وہ پاکستانی گاڑی کو دیکھا، کہتی ہے یہ گاڑی کس کی ہے؟ پاکستان کہتا ہے میری گاڑی ہے۔ اس میں بیٹھی ہے، چلایا، اس کو گاڑی اچھی لگی۔ وہ کہتی ہے یہ پرانی گاڑی میں لے لیتی ہوں، تم نئی گاڑی لے لو، میں ساتھ 5,000 روپے بھی دے دوں گی اور پیسے کم کر دوں گی، بس میں نے یہ گاڑی ہے جان چھڑوانا ہے۔ پاکستانی پریشان ہو گیا کہ ہر گاڑی میں کوئی فالٹ ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی جرمانہ ہے گاڑی کے اوپر۔ وہ کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی پاکستان نے جاننا چھوڑی۔ عورت کہتی ہے، عربی عورت، کہ نا میری جو دوستیں ہیں نا، جب بھی گاڑی میں بیٹھتی ہیں وہ کہتی ہیں گاڑی کے اندر سے بدبو آتی ہے بنگالی کی۔ پاکستانی حیران ہو گیا، گاڑی میں سے بدبو آتی ہے؟ گاڑی تو بڑی پیاری ہے، صاف ستھری ہے، خوشبو آتی ہے۔ پر اس نے کہا مجھ کو منظور ہے، تم یہ نئی گاڑی رکھ لو اور میں پرانی گاڑی لے لیتی ہوں۔ پاکستانی بڑا خوش ہوا، گاڑی لے کے چلا گیا، نام کرائی، گاڑی ٹرانسفر کرائی اور آ گیا۔ اس کہانی کو بتانے کا، سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں، میں کسی کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا کہ بنگالی کے پاس بدبو آتی ہے یا پاکستانی کے پاس خوشبو آتی ہے۔ اصل میں اس عربی عورت کو چاہیے تھا گاڑی بدلنے سے بہتر ہے اپنی سہیلیاں بدل لیں۔ کچھ دوست ہمارے بھی اور کچھ دوست آپ کے بھی، عرب میں بھی یہ رواج ہے، آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کی خوشیاں برداشت نہیں کر پاتے۔ گاڑی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا اس کی سہیلی کی سوچ میں۔ اللہ نہ کرے ایسے دوست ہمارے ہوں۔ اگر ابھی بھی آپ کے پاس ایسے دوست ہیں جو آپ کی خوشیوں سے جلتے ہیں، آپ کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، تو وقت سے پہلے دوست بدل لیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو بھی گاڑی بدلنی پڑے۔ آپ اس کے بارے میں بڑے بلب سے روشنی ڈالیے گا، بتائیے گا اس عربی عورت کو کیا کرنا چاہیے تھا، گاڑی بدلنی چاہیے تھی یا دوست بدلنی چاہیے تھی۔ اللہ حافظ۔